اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دعا کی قبولیت کی گھڑی قریب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دیر ضرور ہے مگر اس کے ہاں انکار نہیں ہے، اور جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بندوں کے دل میں سکون، دلائل یا کچھ نشانیاں ضرور بھیجتا ہے جو اس کی رحمت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق مختلف آیات ہیں جو کہ اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس آپ کا یقین اور صبر آزماتا ہے، وہ تو صرف آپ کو شکر کے سجدوں میں گرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ رب تو صرف یہ سننا چاہتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، اور آپ تو پھر ایک ممکن چیز کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس کا رب اسے دعا کے جواب میں کچھ عطا نہ کرے، لیکن بعض اوقات اس کا جواب تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکمت کو سمجھنے کی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو آپ کی منچاہی چیزوں سے فوراً نواز دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار کسی بہتری کے لیے تھوڑی دیر کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے رب پر یقین رکھیں، جو رحمان ہے وہ عطا ضرور کرے گا، بہترین وقت پر بہترین چیز سے نوازے گا۔ اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے نا، تو وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا؟ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے گا؟ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے رب پر یقین تو رکھو، بلکہ یقین نہیں کامل یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کو پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو، یقین رکھو اس پر۔ وہی تمہاری ہر دعا کو سننے والا ہے، اور وہی تمہاری دعائیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو بندے کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں اللہ کی رضا کو محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور سکون کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل میں اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جب دعا قبول ہونے کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی رضا میں سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دعا کے جواب میں صبر کی حالت پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ کے فیصلے اور وقت کے مطابق وہ کس طرح اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ معجزوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ ان قریب آپ کی تمام دعائیں سن لی جائیں گی۔ اللہ آپ کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہی آپ کی ہر دعا کا سننے والا ہے، اور وہی آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ضرور ملیں گے، اور بہت جلد آپ کی دعائیں بند دروازوں کو کھول دیں گی۔ بس آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائیں گے جو آپ کو ناممکن لگ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔
تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بدلے گا آپ کی تقدیریں، آپ کی آزمائشیں ختم کر دے گا وہ۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبول کر چکا ہے، بس اللہ آپ کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ صبر کریں، پھر اللہ آپ کو بہترین نعم البدل نواز دیتا ہے۔ یاد کریں حضرت ابن سلمہ کے وہ دن جب ان کے حامد وفات پا گئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اس غم کے بدلے میں بہترین نعم البدل عطا کر۔ تو کیا آپ جانتے ہیں پھر اللہ نے انہیں کیا عطا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین نعم البدل عطا کر دیا تھا۔ اس صبر کے سفر میں آپ نے اپنے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دینا۔ یہ سب کچھ تو سفر کا ہی حصہ ہے نا۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر اس کا صبر کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صبر کرتے کرتے تھک جائیں تو دوبارہ اٹھیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہی تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ ان باتوں کو آپ نہیں جانتے لیکن آپ کا رب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی علامات مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دل میں سکون کا آنا، مشکلات کا حل ہو جانا یا دعا کا فوری طور پر جواب آ جانا۔ تاہم اگر دعا فوراً قبول نہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سنا نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق اس کا جواب مقررہ وقت پر ضرور آئے گا، انشاءاللہ۔